یہ سالار سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہے۔ صدیوں پرانی سلطنت خوارزم کا سلطان جو کئی سال سے تاتاریوں سے نبرازما ہے۔ جلال الدین نے کئی دفعے تاتاریوں کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا، مگر اس دفعے تاتاریوں کا سالار چنگیز خان بذات خود اس کا مد مقابل ہے۔ چنگیز خان صحرائے گوبی سے یلغار کرتا اور سلطان جلال الدین کا تعاقب کرتا دریائے سندھ کے کنارے اس وقت سلطان سے برسر پیکار ہے۔ شاہی خیمہ سے پھر اس عورت کی صدا آتی ہے، یہ خاتون سلطان کی والدہ ہیں، اور خیمہ میں سلطان کی افواج اور شاہی خاندان کی دیگر عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو شکست ہو چکی ہے اور وہ مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں سے زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتا۔ شاہی خواتین چنگیز خان کی قید میں جانے سے مر جانا زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ سلطان شش و پنج میں مبتلا ہے کہ خونی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے وہ کس طرح موت سے ہمکنار کرے۔ اس کے محافظ سپاہیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور تاتاریوں کا گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ سامنے ظلم و ستم کا نشان بنا چنگیز خان موجود ہے اور وہ اس آخری معرکہ رائی کو دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ سلطان کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ اسی تحفے تر عرب لیے تاتاری سپاہی سلطان کو تھکا کر گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ شاہی خیمہ سے سلطان کی والدہ کی صدا ایک دفعہ پھر بلند ہوتی ہے۔ اس دفعہ سلطان جلال الدین فیصلہ کر لیتا ہے، وہ شاہی خیموں کی طرف بڑھتا ہے اور پھر تاریخ ایک عجیب منظر دیکھتی ہے۔ سلطان شاہی خواتین کو، جس میں اس کی والدہ اور بیویاں شامل ہیں، یکے بعد دیگرے دریائے سندھ کی موجوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اہل و عیال سے بے پرواہ ہو کر سلطان ایک بار پھر تاتاریوں کی افواج سے نبرازما ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کئی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ تاتاری سپاہ کا گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ سلطان کے پیچھے دریائے سندھ کی موجیں اپنی جولانی دکھائی جا رہی ہیں۔ سامنے کی طرف سے تاتاریوں کا لشکر سیلاب کی مانند بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ سلطان لبے دریا چٹانوں کی بلندی پر چڑھ جاتا ہے۔ چنگیز خان کا منشی عطا الملک الجوینی لکھتا ہے کہ اس مقام پر دریا کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ چٹان پر موجود جلال الدین اپنا تھکا ماندہ گھوڑا تبدیل کرتا ہے۔ تیر اندازوں سے محفوظ رہنے کے لیے ڈھال کمر پر لٹکا لیتا ہے۔ تیزہ ترکش اور کمان ساتھ لیتا ہے۔ ایک مسکراتی نگاہ چنگیز خان کی طرف ڈالتا ہے
اور سلطان کو زندہ گرفتار کرنے کی فکر میں تھے۔ اس سے پہلے کہ چنگیز خان سلطان کا ارادہ بھانپ لے، سلطان گھوڑے کو چابک رسید کرتے ہوئے خطرناک بلندی سے دریائے سندھ کی سرکش اور تیز و تند موجوں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ پانی یخ بستا ہے، اوپر سے سلطان کا جسم زخموں سے چور ہے، مگر سلطان کمال ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوڑے کی پشت سے چمٹا رہتا ہے۔ وفادار گھوڑا اپنے سوار کو لے کر تیرتے ہوئے کنارے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پانی کی لہریں کبھی اسے سال کے قریب کر دیتی ہیں تو کبھی دور۔ لہروں سے لڑتے ہوئے آخرکار سلطان کا گھوڑا دوسرے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کنارے پر پہنچ کر سلطان اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیتا ہے اور ایک نگاہ دوسرے کنارے پر موجود فاتح مگر بے بس چنگیز خان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے ایک کہکہ بلند کرتا ہے۔ وہ چنگیز خان جس کا نام ظلم و ستم کی علامت ہے، جس کے کان چیخیں اور آپ سننے کی عادی ہیں، جس سلطان کی موت کی تمنا لیے دریائے سندھ تک کا سفر طے کر کے آیا ہے، وہ سلطان اس کی آنکھوں کے سامنے آنکھیں ڈھالے کہکا لگا رہا ہے۔ عجیب منظر ہے۔ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا شوقین چنگیز خان شاید اس سے پہلے اتنا بے بس کبھی نہ ہوا ہو۔ چنگیز جنگ جیت کر بھی وہ سلطان پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے اور سلطان دریا کے دوسرے کنارے پر بیٹھا کہکا لگا رہا ہے۔ چنگیز خان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے۔